نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آج ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شیوخ اور مرشدین ہیں جن سے انہوں نے روحانی فیض حاصل کیا اور خرقہ خلافت ان کو وہاں سے ملا، تو تصوف و روحانیت کی دنیا میں خرقہ خلافت ایسے لباس کو کہا جاتا ہے، خرقہ لباس کو کہتے ہیں، جو شیخ اپنے مرید کو عطا کرتا ہے یا شیخ کے ذریعے مرید کو پہنایا جاتا ہے۔ تو وہ ظاہر میں تو وہ لباس ہوتا ہے، مگر باطناً وہ فیض روحانی ہوتا ہے یا علم لدنی ہوتا ہے یا علم وہابی ہوتا ہے، جو ان کو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے عطائی طور پر عطا کیا جاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے روحانی طور پر ان کو ملتا ہے۔ تو وہ فیض جو آگے منتقل کیا جاتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ مرید کو بلا کر، جو خصوصی مرید ہوتا ہے اس کو بلا کر شیخ اپنا لباس اس کو پہناتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خرقہ خلافت، اور اس کو خلافت مل جاتی ہے، نیابت مل جاتی ہے، خصوصی فیض کو آگے منتقل کرنے کی ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو کہ یقیناً مادرزاد ولی تھے، ان کی والدہ محترمہ بھی ولیہ کاملہ تھیں اور ان کے والد گرامی بھی ولی کامل تھے، مگر ان کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سینہ بسینہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سینہ بسینہ فیض ان کو منتقل ہوا، مگر ظاہراً بھی ایک آپ کے مربی تھے، ایک استاد تھے اور ایک شیخ تھے، جنہوں نے آپ کو اپنی طرف سے لباس خرقہ خلافت پہنایا۔ ان میں حضرت شیخ قاضی القضات تھے، یعنی چیف جج تھے وہ زمانے کے، مذہب کے، دین کے، قرآن کے، فقہ کے، اصول کے امام تھے، اور ساتھ روحانی پیشوا بھی تھے۔ تو زمانے میں ہر عالم ولی بھی ہوا کرتا تھا۔ تو شیخ قاضی القضات ابو سعید مبارک بن علی المخزومی، یہ آپ کے شیخ تھے جنہوں نے آپ کو خرقہ خلافت پہنایا۔ انہوں نے شیخ ابو الحسن علی بن یوسف القرشی رحمہ اللہ سے خرقہ خلافت پہنا۔ انہوں نے شیخ ابو الفرح طرطوسی کے ہاتھ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ طرطوسی رحمہ اللہ نے شیخ ابو البکر شبلی رحمہ اللہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ انہوں نے شیخ ابو القاسم جنید البغدادی رحمہ اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ انہوں نے شیخ سری سکتی رحمہ اللہ سے خرقہ خلافت پہنا۔ انہوں نے شیخ کرخی رحمہ اللہ نے شیخ داؤد الطائی رحمہ اللہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ انہوں نے شیخ حبیب اجمی رحمہ اللہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور انہوں نے شیخ حسن بصری رحمہ اللہ سے خرقہ خلافت لیا، اور انہوں نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ خلافت پہنا اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے روحانی فیض کو، الوہی فیض کو، قرآنی فیض کو، باطنی فیض کو حاصل کیا، اور اسی کو خرقہ خلافت یا خرقہ فیض کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے مشائخ میں ایک بزرگ حماد دباس، یہ بغداد کے رہنے والے تھے، اور یہ امی تھے، یعنی ظاہر ان کا کوئی استاد نہیں تھا، ٹیچر ان کو پڑھانے والا نہیں تھا، اور ان کو روحانی اور باطنی طور پر بارگاہ نبوت سے اور بارگاہ الوہیت سے ان کو فیض باطنی حاصل ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر آگے بغداد میں ہر آنے والے طالب علم کو اس روحانی فیض سے بہرایاب کیا۔ تو ان بہرایاب ہونے والوں میں ایک فرد کامل حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مگر آپ پر معارف و اسرار کا دروازہ کھل چکا تھا شیخ حماد دباغ پر، اور مشائخ کبار نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ وہ زمانے کے بڑے بڑے نامور مشائخ
اولیاء اور صالحین نے آپ سے علم روحانی اور فیض روحانی کو حاصل کیا۔ ایک دن حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ حماد دباغ کے پاس ایک مسافر خانہ میں بیٹھے تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے اہل مجلس کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نوجوان کے قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہوں گے۔ یہ قول فرمانے والے شیخ حماد دباس ہیں، جن کو فیض روحانی عطا کیا گیا تھا اور جو کسی کے ظاہراً شاگرد نہیں تھے اور علوم و معارف کا دروازہ ان پر کھل گیا تھا۔ یہ وہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نوجوان کا یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم ہے وہ تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ کہیں گے، یعنی یہ انہوں نے پیشین گوئی کی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ اعلان کریں گے قدمی حاضی الی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر ہے۔ ہر زمانے کے تمام ولی اللہ ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور آپ کی وساطت سے ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے واز فرما رہے تھے۔ عوام الناس کے علاوہ اس مجلس میں 50 ولی اللہ بھی موجود تھے۔ دوران خطاب جب آپ کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا قدمی حاضی الی رکبت کل ولی اللہ، تو رئیس المشائخ یعنی جو اولیاء اللہ کے اس زمانے کے سردار اور رئیس تھے شیخ علی بن الحیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منبر کے نزدیک پہنچ کر آپ کا قدم مبارک اپنے کندھے پر رکھ لیا تاکہ آپ کے اعلان پر عملاً اقدام کیا جا سکے، عمل کیا جا سکے۔ چنانچہ مشائخ مجلس نے بھی اپنی گردنیں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تک پہنچا دیں۔ دور دراز علاقہ کے مشائخ نے آپ کے اس اعلان کو کشفی طور پر روحانی طور پر معلوم کر کے اپنی گردنیں جھکا دی تھیں۔ شیخ ابو مدین شعیب المغربی رحمہ اللہ نے دوران درس اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا بسر و چشم کہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ حاضرین نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ نے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار ولایت کا واقعہ بیان کیا، یعنی انہوں نے وہاں مغرب میں بیٹھ کر اس اعلان کو سنا اور اس پر عمل کیا اور ان کی ولایت کو ماننے کا تسلیم کرنے کا اظہار فرمایا۔ ایک اجمی یعنی جو غیر عربی تھا، عرب نہیں تھا، نے آپ کی اتباع سے ہچکچاہٹ کی، یعنی انہوں نے اوائڈ کیا، یعنی وہ آپ کے اس قدم کے اعلان کو اور آپ کی فوقیت کے اعلان کو وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، لہذا مجھے قدم غوثیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی ولایت سلب کر لی گئی، یعنی اس کی ولایت جو ہے وہ ریورس ہو گئی، چھین لی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قطب الاقطاب اور غوث الاعظم تھے۔ آپ کی کرامات میں سے یہ بات حضرت شیخ علی بن الحیتی کے اذکار میں بڑی سند کے ساتھ درج ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ یعنی جہاں انسانوں پر آپ کی ولایت کے اثرات تھے تو وہاں جانوروں اور درندے بھی آپ کی نام کا اور آپ کے ذکر خیر کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے مقام و مرتبے کا احترام کرتے تھے۔ مچھر وہاں دفع ہو جائیں گے، یعنی جہاں آپ کا نام لیا جائے گا تو شیر اگر حملہ آور ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا، وہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور جو شخص مچھروں کی آفت سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے نام کا وظیفہ کر لے تو مچھر وہاں سے دفع ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو مچھر بھی نقصان نہیں دیں گے۔ آپ کا نام ہر اعلیٰ و ادنا مخلوق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمہ اللہ نے روایت کی
کہ ہر ماہ چاند طلوع سے قبل میرے والد مکرم کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوا کرتا ہے، اور اگر آئندہ ماہ کے حالات اچھے ہوتے تو وہ بڑی خوش شکل لے کر ملاقات کو حاضر ہوتا، یعنی چاند آپ کے پاس آتا تھا، اجرام فلکی آپ کے پاس آتے تھے اور وہ حالات بتاتے تھے آپ، تو اگر آنے والا مہینہ اچھے حالات میں ہوتا تو وہ اچھی شکل میں بن کے آتا تھا۔ چنانچہ جمادی الاخر 560 کے آخری دن جمعہ کو بہت سے مشائخ کی مجلس میں موجودگی میں ایک خوبصورت نوجوان آیا اور آتے السلام علیکم یا ولی اللہ کہا اور کہنے لگا کہ میں ہلال رجب ہوں، یعنی میں رجب کا پہلے دن کا چاند ہوں، اور آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے اور عوام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت سے گزرے گا۔ ایسی رجب کے آخری دن ایک بدصورت شخص نے آ کر سلام کیا، بولا السلام علیکم یا ولی اللہ، اور یہ کہہ کر بتایا کہ میں شعبان ہوں، اور بتایا کہ اس ماہ بغداد میں بہت سے لوگ موت کا شکار ہوں گے، حجاز میں گرانی آئے گی، یعنی آفت آ جائے گی، مشکلات پیدا ہو جائیں گی حجاز مقدس میں، اور خراسان میں جنگ و فساد برپا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ آپ فرماتے وما منہا شہور و دہور تمر وطن قضی اللہ تعالی، تو آپ کے پاس مہینے بھی آتے تھے، زمانے بھی آتے تھے، آپ کو اطلاعات دیتے تھے، آپ کو معلومات دیتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کی مجلس میں اور مشائخ کبار بڑے نامور مشائخ موجود تھے، شیخ علی الہیتی اور شیخ نجیب الدین سہروردی بھی موجود تھے۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا، بولا السلام علیکم یا ولی اللہ، میں ماہ رمضان ہوں، آپ کی بیماری صحت مندی سے بدل گئی ہے، یعنی آپ پہلے بیمار تھے تو اب آپ صحت مند ہو گئے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ سے یہ آخری ملاقات ہے، آج میری آپ سے آخری ملاقات ہے، یہ کہتے ہی وہ شخص چلا گیا۔ اسی سال آپ کی وفات ربیع الاخر میں واقع ہوئی، اور آپ کی وفات ربیع الاول کی بجائے ربیع الاخر میں ایک لطیف اشارہ حسن تعلیل ہے کہ ولی نبی سے مرتبے میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ماہ ربیع الاول میں ہوتا ہے اور آپ کا وصال ماہ ربیع الثانی میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کی وفات کا دن ربیع الاخر 11ویں تاریخ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی، تو یہ مصدقہ اس پر کوئی حوالہ نہیں ہے کہ آپ کا وصال مبارک 11ویں ربیع الثانی کو ہی ہوا ہے، مگر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آپ چونکہ بابرکت ہستیوں میں سے ہیں، لہذا جو بندہ آپ کا نام لے کر، آپ کا وسیلہ لے کر وہ دعا کرے گا، اللہ جل شانہ اپنے لاڈلوں کی اور پیاروں کے نام اور واسطے سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روحانی نسبت کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے توسط سے ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔